جانے سے پہلے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جو بندہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے دعا پڑھتا ہے اور ٹوائلٹ میں اندر داخل ہونے میں سب سے پہلے آپ نے بایاں پاؤں یعنی کہ لیفٹ فٹ آپ نے رکھنا، بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے۔ پھر جب آپ رفع حاجت کرتے ہیں، چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب کر کے آپ باہر نکلتے ہیں، باہر نکلنے کی دعا بھی ہے، وہ کیا ہے؟ غفرانک، ایسے ہی ہے جی غفرانک۔ جی یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور ٹوائلٹ میں نکلنے کے بعد جانے سے کہ اندر سے باہر نکلنے کے وقت غفرانک یہ پڑھنی ہے۔ دیکھ لیں ہمارا دین ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، پانی پینے کا طریقہ بتاتا ہے، ٹوائلٹ میں جانے کا طریقہ بتاتا ہے، تو ہم عمل کر رہے ہیں۔ یہ سوچیں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کیا آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ ان باتوں پر عمل ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے؟ نہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پتہ ہے، نہ ہمیں دین اسلام کا پتہ ہے۔ کھانا کھاتے ہیں ایسے ہی بیٹھتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں دھوتے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا نہیں پڑھتے، کھانا شروع ہوتا ہے۔ پانی پیتے ہیں کھڑے کھڑے، نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، بائیں ہاتھ سے پانی پی لیتے ہیں، 3 سانسوں میں نہیں پیتے، بعد میں الحمدللہ نہیں کہتے، ایسے پانی پیتے، کھانا ایسے ہی کھا لیتے۔ کبھی آپ نے اپنے آپ سے پوچھے ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے کی دعا تو پڑھتے ہیں، باہر نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ یہ ضروری ہے جب بھی آپ یہ کام کریں، ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کھانا کھانا ہے اسلام دین اللہ کے احکامات کے مطابق، پانی پینا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اور جب ہم نے ٹوائلٹ میں جانا ہے دعا پڑھ کے نکلنا ہے، دعا پڑھ کے باہر آنا ہے۔ کہ ان چیزوں پر عمل کرنا ہے ہم سب نے، اور یہ ثواب ہے، نیکی ہے۔ ہم ان باتوں کا خیال ہی نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ کو کل میں نے 12 مہینے کی دعائیں تھے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، 6 تاریخ 12 ربیع الاول ہے، یعنی کہ پرسوں ہفتے والے دن ربیع الاول جو ہے وہ آ رہی ہے۔ جھنڈے لگ گئے ہیں، گھڑیاں لگ گئی ہیں، سجائے جا رہے ہیں، گلیاں بازار دکانیں گھر پر جھنڈے لگ گئے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچائے. اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے. جن کاموں سے انہوں نے منع کیا ہے وہ کام چھوڑنے ہیں, جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ کام کرنے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملاوٹ نہیں کرنی, دودھ میں ملاوٹ نہیں کرنی, ناجائز منافع کسی سے نہیں لینا. دکاندار چیزیں بیچنے والے ناجائز منافع لیتے ہیں, ناجائز منافع نہیں لیتے. رشوت نہیں لینی کسی سے, کسی کو دھوکہ نہیں دینا, فراڈ نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا. ان سب باتوں کو چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, سچ ہے, لیکن ہم غلام صرف زبان سے کہتے ہیں, اصل میں غلام ہے. اگر ہم غلام ہوتے تو ہم اپنا ہر کام زندگی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق